بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہم دینی بات پر بنا رہے ہیں اور جو سبق آموز کہانیاں ہیں ان پر بنا رہے ہیں، کیونکہ سبق آموز کہانیاں جو ہوتی ہیں ہماری عبرت کے لیے، جیسا کہ سورہ یوسف میں لکھا ہوا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والے کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جن کے پاس عقل و ہوش ہے، جن کے پاس شعور ہے، سمجھ ہے، تو وہ عبرت آمیز واقعے سے جو عقل ہو مطلب ان سے عبرت لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جو ایسے واقعات ہوتے ہیں عبرت والے، ان واقعات سے عبرت لیتے ہیں۔ تو دیکھیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصہ نہ کرنا۔ پیارے بچوں، غصہ کرنا بہت بری عادت ہے، اس لیے اس سے بہت ہی زیادہ بچنا چاہیے۔ اگر تم کو تمہارے ماں باپ کسی کام کرنے کا حکم دیں تو تم ہرگز غصہ نہ کرو اور بلند آواز سے یہ نہ کہو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ خوشی خوشی اس کام کو پورا کرو۔ اسی طرح اگر گھر میں تمہارے بھائی بہن تمہیں مذاق میں مار دیں یا کھیلتے کھیلتے ان کی طرف سے چوٹ لگ جائے تو وہاں بھی غصہ نہ کرو اور نہ ہی ان سے بدلہ لو، بلکہ انہیں معاف کر دو۔ معاف کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ گھر کے باہر بھی کسی سے لڑائی ہو جائے تو وہاں بھی اپنا غصہ نہ دکھاؤ۔ غصہ روکنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور شیطان ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں غصہ روک کر اللہ تعالیٰ کو خوش اور شیطان کو ناراض کرنا چاہیے۔ جب کبھی غصہ آ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے، ہے نا، یعنی غصہ جو ہے شیطان کا کام ہے، تو اس لیے ہمیں غصے کے وقت یہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور شیطان ناراض ہو جائے۔ اسلام میں غصہ روکنے والے کو بہت بڑا پہلوان اور طاقتور کہا گیا، اس لیے بچوں یاد رکھو تمہیں غصہ ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، تو غصہ ہمیں پی جانا چاہیے۔ غصہ آئے تو ہمیں غصے کو پی لینا چاہیے تاکہ شیطان جو ہے غصہ ہو جائے، شیطان ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو خوش ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے نا، تو اس لیے ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بات پر۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اگلا ٹاپک ہے ہمارا، یہ کہانی ہے شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ماں کی خدمت۔ تو دیکھیے رحمۃ اللہ علیہ جہاں لکھا ہو اس طرح پورا لکھنا چاہیے۔ تو کئی کتابوں میں دیکھیے شارٹ کٹ میں لکھا ہوتا ہے جو کہ غلط ہے، ہم اس طرح پورا لکھیں گے تو ہمیں ثواب جو ہے پورا ملے گا۔ لکھنا بھی چاہیے اور اس طرح پڑھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں۔ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ آپ اپنے ابا میاں اور امی جان کا بہت ادب کرتے تھے، ہمیشہ ان کا حکم مانتے اور ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ ابھی چھوٹے سے تھے، امی جان بستر پر لیٹی تھیں، انہیں پیاس لگی، کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ذرا ایک پیالہ پانی لے کر آؤ۔ آپ پیالے لے کر دوڑے ہوئے پانی لینے گئے، جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ امی جان کی آنکھ لگ گئی ہے۔ اب کیا کریں، اگر جگاتے ہیں تو امی جان کو تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے سرانے کھڑے رہے کہ نہ جانے کب امی کی آنکھ کھل جائے اور وہ پانی مانگ لیں۔ رات کا بڑا حصہ گزر گیا، آخر امی جان کی آنکھ کھلی۔ کیا دیکھتی ہیں آپ کہ آپ پانی کا پیالہ لیے کھڑے ہیں۔ امی نے پوچھا بیٹا کیا تم اس وقت سے اب تک کھڑے ہو؟ آپ نے ادب سے کہا ہاں امی جان، میں اسی وقت سے کھڑا ہوں تاکہ جب آپ کی آنکھ کھلے پانی پیش کروں۔ یہ جواب سن کر امی جان بہت خوش ہوئی، بیٹے کو خوب دعائیں دیں، چنانچہ بڑے ہو کر آپ بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ دیکھو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ ہم ماں باپ کو خوش کریں، یعنی ہمارے والدین خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ رات میں پانی کا پیالہ لے کر وہ کھڑے رہے
کہ دیکھا کہ امی کی نیند میں نہیں خراب کروں، ہے نا، کہ نیند خراب ہو جائے گی تو اچھا نہیں لگا نا ان کو کہ میں امی کی نیند خراب کروں، اس لیے پیالہ لے کر کھڑے رہے اور امی اٹھی تو ان کو دیکھ کر کتنی اچھی کتنی خوشی حاصل ہوئی ہوگی کہ میرا فرما بردار بچہ ہے جو ہے کہ میرے لیے پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہوا، ان کے دل کے روئیں روئیں سے دعا نکلی ہوگی نا، اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے خوب خوب دعائیں دی ہوگی، اور اسی لیے وہ جو ہے بہت بڑے اللہ والے بزرگ بنیں گے۔ دیکھو اپنے ماں باپ کی خوب خوب خدمت کرو، انہیں کسی طرح تکلیف نہ ہونے دو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کو انعام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو جنت دیں گے، یعنی دنیا میں تو ہمیں انعام ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا انعام ملے گا، یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جنت انعام میں دیں گے، ہے نا، کتنی اچھی بات ہے نا، دونوں فائدہ، اسے کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، یعنی دنیا میں بھی ہمیں انعام ملا اور آخرت میں بھی انعام ملا۔ تو آپ کو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ زیادہ بچوں کا زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور میرے پلے لسٹ میں جا کر آؤ اور بھی ٹاپکس پر ویڈیو دیکھی، میں دین تعلیم الاسلام ٹاپک پر بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں، سلیبس کی کتابیں بھی کور کر رہی ہوں، بہت ساری کلاسز کے پہلی دوسری سے لے کر 10ویں 12ویں ساری کلاسز کے میں ویڈیوز بنا رہی ہوں، تو آپ سارے پلے لسٹ میں جا کر میری ویڈیوز دیکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، تو آپ لوگ چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔